الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرنے کے انتظار میں ہیں. مسجد دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے اور دنیا کی سب سے خراب جگہ بازار ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور دنیا کی سب سے خراب جگہ بازار ہے. اب انسان بازار کو خراب جگہ کیوں کہا گیا؟ بازار میں انسان جھوٹ سچ بول کر کے اور طرح طرح کے دھوکے وغیرہ دے کے چیزیں کرتا ہے، اس لیے وہاں انسان رہے تو ایمانداری کے ساتھ رہے اور جب کام ہو تبھی وہاں رہے. لیکن جہاں ایک طرف یہ بات کہی گئی، وہاں بازار جانے والوں کے لیے ایک بڑی اچھی چیز بھی دی گئی. فرمایا گیا چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، فرمایا گیا جو بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک جو کر کے ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. 10 لاکھ نیکیاں. خالی بازار میں ہماری انٹری ہو جائے اور ہم نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے. اندازہ لگانا کہ کتنا زیادہ ثواب. 1 منٹ سے بھی کم لگا ہمیں پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کتنی زیادہ بڑھا دی. اور ایک وقت ہوگا کہ نیکیوں کی قلت ہوگی. جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا پھر انسان تمنا کرے گا کہ اے کاش تھوڑا نیکی کرنے کا موقع مل جاتا، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جاتا، 1 سجدہ کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن نہیں ملے گا. پھر دنیا میں کوئی آنا چاہے اور چاہ کر کے عبادت کر لے پھر یہ موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. برف جس طرح پگھلتا ہے اسی طرح سمجھیے یہ زندگی ہماری پگھل رہی ہے. ایک مثال سے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ایک بیٹری ہے. ایک ایسی بیٹری ہے جو ریچارجیبل نہیں ہے اور اس کو آپ بدل بھی نہیں سکتے ہیں. جیسے اور بیٹریاں چارج کر لیں تو آپ دوبارہ چارج ہو جائے گی، لیکن جو زندگی کی بیٹری ہے وہ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ نے فل چارج کر کے دیا ہے. اب وہ بیٹری دھیرے دھیرے ڈسچارج ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ عمر گزر رہی ہے اتنی بیٹری ڈسچارج ہماری زندگی کی ہو رہی ہے. اب چالاک انسان وہ ہے کہ جو اس کم بچی ہوئی بیٹری میں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کر لے. انسان جب کسی سفر پہ جاتا ہے اور موبائل اس کا ڈسچارج ہونے کے قریب ہوتا ہے، جب 20 سے 30% بچا ہوتا ہے تو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، بہت کم باتیں کرتا ہے، زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھتا، زیادہ چیزیں نہیں دیکھتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کے بھی نہ جانے کتنے دن بچے ہیں، بڑے کم دن بچے ہوئے ہیں. اس زندگی کی ہم فکر کر لیں تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، دنیا کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ اپنے مومن بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. پھر ہم تو امت محمدیہ کے فرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو ہم جتنے زیادہ اعمال کر لیں، جتنے جلدی نیک اعمال کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بادروا بالاعمال 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغيا، کیا تم اس انتظار میں ہو ایسے فقر و فاقہ کے
تم ایسے فقر فاقہ اور غربت کے انتظار میں ہو جو سب کچھ بھلا دے گی، او غنى متغین، یا تم ایسی مالداری کے انتظار میں ہو جو سرکش بنا دے گی، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے گی، او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کے انتظار میں ہو جو نکما بنا دے گی، کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. کیا تم ایسی بیماری کے انتظار میں ہو، او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو جو عقل کو کھو دینے والا بڑھاپا ہے؟ کیا تم ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو حرما مفندا جو عقل کو کھو دینے والا بڑھاپا ہے؟ یعنی ان چیزوں سے پہلے ان 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو. او موتن مجہزن، یا تم اچانک آنے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ جو موت اچانک آنے والی ہے کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور الدجال فشر غائب ينتظر، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ تو دجال تو بہت ہی بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. دجال بڑا خطرناک چیز ہے، بہت ہی بدترین چیز ہے، جس کا ایسی چیز جو غائب ہے، بہت ہی بدترین چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو. اب الساعة ادھا وامر، کیا تم قیامت کے انتظار میں ہو؟ تو قیامت تو بڑی کڑوی ہے، قیامت بڑی وحشتناک ہے، بڑی خوفناک ہے. یہ 7 چیزیں فرمایا گیا کہ ان 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. ایسا نہ ہو کہ زندگی کا رجسٹر لپیٹ دیا جائے، خدا کی طرف چلنے کا حکم ہو جائے اور ہم دنیا میں ہی پڑے ہوئے، دنیا کے ہی چکر میں پڑے ہوئے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے. جیسے ہی روح نکلتی ہے لوگ نام بھی نہیں لیتے ہیں. کیا بھائی ذرا میت کو ادھر کر دو، جنازے کو ادھر لاؤ، آؤ ذرا مردے کو نہلا دیا جائے. کوئی نام نہیں لیتا ہے، گھر کے لوگ نام نہیں لیتے ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ انسان کا نام ختم ہوتا ہے. مردے کو ادھر کرو، مردے کو نہلا دو، جنازے کو ادھر لاؤ، مردے کو کفن پہنا دو. کوئی نام لیتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ودھائک جی کو جو ہے کفن پہنا دو، ودھائک جی کو، منتری جی کو کفن پہنا دو، پردھان جی کو کفن پہنا دو. کوئی نہیں کہتا ہے. مردے کو ادھر لاؤ، ڈیڈ باڈی کو ادھر لاؤ، لاش کو ادھر لاؤ. تو انسان سمجھتا ہے آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ، میں سب کچھ ہوں. کچھ نہیں، یو آر نتھنگ، تم کچھ نہیں ہو. کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، تمام کی تمام آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا. کسی کو کسی میں فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو فضیلت ہے اس کے اعمال کی بنا پہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جس کا اعمال زیادہ اچھا ہے، جو زیادہ متقی ہے، اللہ کے یہاں اس کو عزت ملنے والی ہے. اس لیے ہم اللہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں، نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیں. بادروا بالاعمال سبعا. اور اللہ تو بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. فرمایا قرآن کریم میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. مطلب میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہوں. انی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتائیے میرے بندوں کو کہ میں غفور ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. جہاں ایک طرف اللہ غفور رحیم ہے وہیں اللہ کا عذاب بھی دردناک ہے. لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کے پاس لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے. اللہ ایک بندے کو بلائے گا، اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. پہلے اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ سامنے پیش کیے جائیں گے. جو چھوٹے موٹے گناہ تھے وہ پیش کیے جائیں گے. تو وہ ڈر رہا ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ وہ ڈر رہا ہوگا کہ جو میں نے بڑا گناہ کیا کہ وہ نہ کھل جائے. ابھی تو میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھل جائے، تب تو ہماری بڑی بری حالت ہو جائے گی. تو اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے. تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ، چھوٹے ابھی بڑے نہیں، تم نے یہ گناہ، تم نے یہ گناہ کیا.
حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ڈر رہا ہوگا کہ جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے کہیں وہ نہ کھل جائیں. اتنے میں یہ حکم ہوگا کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے. اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے. اب جانتے ہیں وہ بندہ جو یہ کہہ رہا تھا, جو دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے بڑے بڑے گناہ نہ کھل جائیں, وہ کہے گا ارے میں نے اور بھی گناہ کیا ہے, میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہے, ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے. جو بندہ ابھی ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے گناہ کے پول نہ کھل جائیں, وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہے. تو اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے رہا ہے. کون ہے دنیا میں, کون ایسی طاقت ہے جو اتنا بڑا بدلہ دینے والا ہے؟ نیک جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے والا ہے. یہ تو اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کی امت نے فائدہ فرمایا. اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جا کم ہے, جتنا اللہ کا شکریہ ادا کیا جا کم. دیکھیے ہم لوگ موروثی اسلام ہیں, ہمیں اسلام وراثت میں ملا. ماں باپ مسلمان, ہمارے باپ دادا مسلمان تو ہم بھی مسلمان. ہمیں اپنے اسلام کی اہمیت نہیں معلوم ہے. ان سے پوچھئے جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں, یا صحابہ کرام کو حالات کو دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ایک مشرک کے جوار میں تھے, پڑوس میں تھے. ولید بن مغیرہ کے پڑوس میں تھے غالباً. تو انہوں نے اس کی پناہ کو واپس کر دیا کہ نہیں, ہم تمہاری پناہ میں نہیں رہیں گے, ہم تو اللہ کی پناہ میں رہیں گے. ایک دن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ایک مشرک سے کسی بات پہ کوئی بات ہو گئی, اس نے ایک جھاپڑ مار دیا, کس کے ایک مکہ مار دیا ان کی ایک آنکھ پہ. ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی. وہ ولید بن مغیرہ وہاں سے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بھتیجے اگر تم میرے پناہ میں ہوتے, میرے سرپرستی میں ہوتے نا, تو تیری آنکھ زخمی نہ ہوتی. جانتے عثمان بن مظعون نے کیا جواب دیا؟ کہا میری جو آنکھ صحیح ہے, جو زخمی نہیں ہوئی ہے, خدا کی قسم مجھ کو بھی ضرورت تھی کہ زخمی وہ بھی ہو جاتی اللہ کے راستے میں. خدا کی قسم میری جو آنکھ صحیح ہے, اس ضرورت تو یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں زخمی وہ بھی ہو جاتی. اور سنو, میں جس ذات کے سرپرستی میں ہوں, میں جس ذات کے پناہ میں ہوں, وہ ذات تم سے زیادہ طاقتور ہے, تم سے زیادہ عزت والی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. وقتی آزمائشیں آتی ہیں, وقتی مشکلات آتی ہیں, وقتی پریشانیاں آتی ہیں, بلکہ جو اللہ سے جتنا ہی کلوز ہوگا, جتنے اللہ سے قریب ہوگا, اس کی طرف مصیبتوں کا سیلاب آئے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس کے طرف آزمائشوں کا, پریشانیوں کا طوفان آئے گا. جتنا انسان اللہ سے کلوز ہوگا, اس نے ہی اس کے لیے پیسے کی پریشانی, بیماریوں کی دقت اور طرح طرح کی ٹینشن, جتنا اللہ سے آپ کلوز ہوں گے اتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی. جیسے مصیبتوں کا سیلاب آتا ہے, اس لیے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے غربت آ گئی, غریبی آ گئی, پیسے کی کمی ہے, بیماری آ گئی تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ بندوں کو آزماتا ہے, اس لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.